عید کے احکام کے حوالے سے کچھ باتیں کل کے درس میں ہوئی تھی۔ میری یادداشت کے مطابق عید کے دن قربانی کے احکام کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی باقی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے کھلے میدان میں تشریف لے جاتے تھے۔ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کے مسواک کر کے پیدل چلتے ہوئے ایک راستے سے جانا، تکبیرات کہتے ہوئے دوسرے راستے سے واپس پلٹنا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ کھائے بغیر جانا مستحب عمل ہے۔ نماز عید سے پہلے نہ کوئی نوافل ہیں، نہ اذان ہے، نہ تکبیر ہے۔ نماز عید کے بعد گھر آ کر 2 رکعتیں پڑھنے کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کریں۔ قربانی خود کرنا بھی ٹھیک ہے، اور قربانی کرنے میں کسی کو شریک کار بنا لینا بھی ٹھیک ہے، اس سے تعاون لے لینا بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خواتین بھی اپنے ہاتھ سے جانور کو قربان کریں تو انشاءاللہ اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے، تعاون میں بھی وہ شریک ہو سکتی ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کے لیے قربانی کے جانور لاتے اور وہ خود ذبح کر دیا کرتی تھی۔ اور بخاری میں آتا ہے کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی جو ان کے ریوڑ کو چرا رہی تھی۔ ایک بکری بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی، تو اس باندی نے ایک پتھر توڑا اور پتھر کی نوک کے ذریعے اس نے اس بکری کو ذبح کیا، خود ذبح کر کے وہ اٹھا کر لے آئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا کہ اس کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ قربانی کرنے کے عمل میں حتیٰ کہ خواتین بھی، گھر کی خواتین شریک ہو جائیں، ساتھ مل جائیں یا خود اپنے ہاتھ سے وہ ذبح کر دیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ شرعاً جائز ہے۔ خود ذبح کرنا یقیناً سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کو عموماً خود ذبح کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الاضاحی وغیرہ میں حدیث آتی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھ کر گھر تشریف لائے، 2 مینڈے آپ نے ذبح کرنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ چھری لاؤ، میں چھری لے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیزیہا، چھری کو تیز کرو۔ میں نے چھری کو تیز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھے کو لٹایا، اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور پوری دعا پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذبح کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذبح کرنے کے دوران آپ کا تجربہ اور آپ کے اوزار وہ ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ جانور کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ نا تجربہ کار انسان جب جانور کو قربان کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے تکلیف دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ وليحد احدکم شفرتہ وليرح ذبیحتہ۔ اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ تم بھلائی کرو، حتیٰ کہ اگر قتل کرنا ہو تو اچھے انداز سے قتل کرو۔ اچھے انداز سے قتل یعنی میدان جہاد میں ہو تو مسئلے نہ کرتے پھرو اور دشمن کی بس جان لینی ہے، جیسے وہ آپ کی لیتا ہے ویسے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور اگر جانور کو حلال کرنا ہو تو اچھے انداز سے ذبح کرو۔
اچھے انداز سے ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے، وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنی چھری کو تیز کر لو، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے جانور کو جلد سے جلد راحت پہنچاؤ، سکون دو، تاکہ اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی اور برقرار نہ رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہر اور تجربہ کار لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے، جانوروں کو اذیت اور تکلیف دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں بہت ساری قابل اصلاح بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا، اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہر فرمایا کرتے تھے، اور اونٹ کو نہر کھڑے کر کے کیا جاتا ہے۔ اس کو بٹھانا، اس کو لٹانا، اور اس پر 50 بندوں کا چڑھ جانا، اور اس کو پتہ نہیں کتنی تکلیفوں سے اسے گزارنا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کے پاس سے گزرے، اونٹ کو بٹھا کر نار کرنے لگ رہا تھا، تو کہا کہ نہیں، اسے اٹھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیا کرتے ہیں۔ اونٹ کو اٹھا کر کھڑا کرو، ایک گھٹنا باندھو، اس کے گلے میں نیزہ ایک آدھ دفعہ لگے گا، اس کے بعد اس کا خون جیسے ہی ختم ہوگا، کم ہوگا، ساتھ ہی وہ بیٹھ جائے گا، اور آسانی سے اس کی جان نکل جائے گی، تکلیف سے بچ جائے گا۔ اور تجربہ کار لوگوں سے اس میں استفادہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں سے یقیناً باشرہ ہوں، اچھے ہوں، نیک فرما بردار ہوں، صحیح العقیدہ ہوں تو اور اچھی بات ہے، ورنہ کوئی بھی مسلمان انشاءاللہ یہ خدمت انجام دے سکتا ہے۔ اولا اور افضل یہ ہے کہ ذبح اپنے ہاتھ سے آپ کر لیجئے، اور باقی گوشت وغیرہ بنانے کے حوالے سے آپ تعاون لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید میں نے کل کی مجلس میں ذکر کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت اور اجرت، کھال اجرت میں دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اجرت میں بالکل نہ دیں یہ دونوں چیزیں۔ اجرت آپ پیسوں میں طے کریں، جو بھی پیسے طے ہوں وہ پیسے دیں، اور قصاب کو روانہ کریں، قصاب کو روانہ کریں۔ بعد میں آپ جیسے تقسیم کریں گے، آپ سمجھتے ہیں اسے دینا چاہیے تو بسم اللہ ضرور دیں، اس کے گھر جا کے معززانہ طریقے سے دیں، اسے بھی علم ہو جائے کہ یہ اس کی اجرت نہیں ہے، یہ کوئی بد اخلاقی اس کے ساتھ نہیں ہوئی، آپ کو بھی علم ہو کہ کھال اس کا حصہ نہیں ہے۔ کھال ہو، گوشت ہو، جو بھی ہے، اجرت میں یہ چیز نہ دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے گوشت کے حوالے سے یہ ایسا نہیں آیا ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ قریب کے لوگوں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ مانگنے والوں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے۔ ایسی کوئی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھائی۔ اللہ رب العزت نے بس یہ فرمایا کہ جب جانوروں کو ذبح کرو تو خود بھی کھاؤ، اور مانگنے والے کو بھی دو، اور جو نہیں مانگتا ہے اور حقدار ہے اسے بھی عطا کرو۔ تو یہاں سے بعض لوگوں کا یہ عمل ہے کہ جی 3 حصے آیت میں کیے گئے ہیں تو چلو 3 ہی کر لو، ورنہ کوئی پابندی کی بات نہیں ہے، زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے، بالکل بھی نہ رکھا جائے، سب کچھ جائز ہے۔ یقیناً افضل اور اولا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ نے ثواب تو پورا ہی لینا ہے، اور اس میں آپ اپنے فریزر کو بھرنے کی کوشش نہ کریں، بد ذائقہ کر کے، خراب کر کے، دیر تک اکتاہٹ کا شکار کر کے اسے کھانے سے بہتر ہے اللہ پر بھروسہ کریں۔ آئندہ بھی اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا، دیتا رہے گا، پہلے بھی وہی دیتا تھا اور دیتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ، خصوصاً اب جو قوم جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات میں یہ زیادہ اہم ہے۔ بہرحال رکھنا، محفوظ کرنا جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حج کے موقع پر ہونے والے قربان جانوروں کا کچھ گوشت لے کر ہم مدینے تک پہنچائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی 3 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے پہنچتے پہنچتے لگ گئے۔ تو یوں سمجھیے کہ قربانی کے دن کو یوں سمجھیے کہ کوئی 10-12 دن گزر چکے تھے، گوشت اب بھی باقی تھا، تو کوئی حرج نہیں ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا حصہ مقرر کرنا کہ جی 3 حصے کرو اور ایک حصہ بس خود رکھنا ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں آئی ہے انشاءاللہ، ایسی کوئی پابندی نہیں آئی ہے۔ یہ تحفہ ہے، مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ کے خود و جوار میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے
کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ تعاون کی صورت اگر کر لی جائے تو یہ منع نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ زکوٰۃ لی بھی مسلمانوں سے جاتی ہے اور دی بھی مسلمانوں کو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کی ہے، تو خذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، زکوٰۃ امیروں سے لو، مسلمانوں کے امیروں سے، اور مسلمانوں کے فقیروں میں تقسیم کرو۔ یہاں قربانی کے حوالے سے ایسا نہیں کہا، بس اتنا کہا ہے کلوا منہا وأطعموا القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ اور جو نہیں مانگتا اسے بھی دو، اور جو مانگنے کے لیے آ گیا ہے اسے بھی خالی نہ بھیجو، اسے بھی دے دو۔ تو انشاءاللہ یہ سب لوگوں کو دی جا سکتی ہے، انشاءاللہ کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کل کے درس میں حلال جانوروں کے خون کے حوالے سے کوئی بات کی ہو۔ حلال جانوروں کا جو خون ہے یہ بدن کو لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، انشاءاللہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور خود انسان کا اپنا خون کسی زخم سے نکلے اور لگ جائے تو اس سے وضو ختم نہیں ہوتا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وضو زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے آئے تو بندہ اچھی حالت میں آئے۔ ایک ہے اچھی حالت میں آنے کی سفارش، یہ تو ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں اگر خون لگا ہوا ہو، تو ایسی کوئی بات قرآن و سنت میں نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ آپ کے جسم کا خون لگا ہوا ہے یا حلال جانور کا خون لگا ہوا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ خون پلید نہیں ہے، یہ خون پلید نہیں ہے۔ پلید ہوتا تو کلیجی کھانے کی اجازت نہ دی جاتی، کلیجی تو ہے ہی خون، تلی ہے ہی خون، جگر خون ہے۔ اور عام جو گوشت ہوتا ہے، گوشت کے اندر بھی ایک بڑا حصہ خون کا جو بچ جاتا ہے وہ حلال ہے، جو بہہ گیا، جو باقی بچا ہوا ہوتا ہے آپ جب پکاتے ہیں ہنڈیا میں اوپر خون آ جاتا ہے، تو پلید چیز یہ اگر نجس ہوتا پیشاب کی طرح خدا نہ خواستہ تو ہمیں یہ حلال جانور کھانے کی اجازت نہ دی جاتی۔ کپڑا گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، متعفن ہو جاتا ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن عید کے دن خون کے عذر سے کہ جی خون لگا ہوا ہے کپڑوں کو، ظاہر ہے تقسیم آپ نے کرنا ہے، بنانا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، خون تو لگے گا۔ اب اس لیے عید کی نماز پڑھنے کے بعد باقی چاروں نمازوں کی چھٹی، باقی نمازوں کی چھٹی کہ سارا دن تو تقسیم کرنے میں لگ گیا، بھاگ دوڑ میں لگ گیا، خون لگا ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خون لگا ہوا ہے تو کیا، ساری زندگی کوئی قربانی نہ کرے اتنا گناہ گار نہیں ہے جتنا کوئی ایک فرض نماز چھوڑے جتنا گناہ گار ہوتا ہے۔ آپ کی نفاست اور آپ کی صفائی ستھرائی اور آپ کا جو حسن نظر ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں میں خون والے کپڑوں کے ساتھ کیسے آؤں مسجد میں، آؤ، اللہ نے نہیں روکا، اللہ نے نہیں روکا، اسی حالت میں صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ پاک ہیں، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ پسینے کی طرح ہے، پسینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور اوجڑی آپ پر عقبہ نے رکھی تھی، عقبہ ابن ابی معیط نے، وہ دہرائی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں دہرائی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خون کا ایک چھینٹا بھی نہ آیا؟ چلو جنگوں میں تو ہمارے آپ کہہ دیں گے کہ جی وہ تو جنگوں کی مثالیں آپ کیا دیتے ہیں، جنگ تو مجبوری کی صورت ہے، جنگ تو مجبوری کی صورت ہے۔ یہ حج بھی مجبوری کی صورت ہے کیا؟ نہیں، اچھا چلو جنگ بھی مجبوری کی صورت ہوتی تو بعد میں پڑھنے کا کہہ دیا جاتا، بعد میں پڑھنے کا کہہ دیا جاتا کہ بھئی وہ آپ نے مجبوری میں پڑھی ہے، آپ اس کو دہراؤ، ایسی کوئی بات کی گئی ہے نہیں۔ اپنے اندازے سے ایک پاک چیز کو ناپاک نہ کہیں۔ حلال جانوروں کی ویسٹ پر وقت نہیں ہے اور نہ میں تفصیل میں جاتا ہوں، حلال جانوروں کی ویسٹ پر کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے ہمارے ملک میں۔ اگر حلال جانور کی ویسٹ وہ ویسے پلید ہوتی جیسے انسانی پیشاب پلید ہوتا ہے تو نہ ہمیں یہ اینٹ اتنی سستی میسر آتی، نہ ہمیں دودھ اتنا سستا میسر آتا، نہ ہمیں فش مچھلی اتنی سستی میسر آتی۔ جو آسانیاں ہیں اس کے پیچھے اسباب ہیں، اس کے پیچھے اسباب ہیں۔ ویسے بھی اندازے سے اور مزاج کی وجہ سے کسی شے کو ناپاک نہیں کہا جاتا، دلیل شرعی کی بنیاد پر کسی کو پلید کہا جاتا ہے۔ تو یہ خون لگا ہوا ہو تو آپ کپڑے تبدیل کریں، نماز پڑھیں، نماز نہ جانے دیں،
اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے تبدیل کرنے کی فرصت نہیں ہے تو اسی طرح ہی پڑھیں، انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے، قربانی چھوڑنا اگر گناہ ہو تو چھوٹا گناہ ہے، اگر گناہ ہو تو چھوٹا گناہ ہے۔ تو اگر خون کی وجہ سے نمازیں چھوٹتی ہیں تو قربانی چھوڑ دیں، قربانی چھوڑ دیں، اس سے نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر نماز چھوڑیں گے تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ 1000 دفعہ قربانی کرنے سے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں معلوم کہ نماز نہ پڑھنے والا بندہ قربانی کرنے کے باوجود پتہ نہیں کیوں مطمئن ہوتا ہے، حالانکہ وہ نماز نہیں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ سے اونچی ہے۔ اہل علم اس بات کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بے نماز ہے بندہ اور قربانی کا وہ شوق رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھنا چاہتا، پتہ نہیں اسے گناہ کا اندازہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے کو کفر کہا گیا ہے، قربانی چھوڑنے کو تو کفر نہیں کہا گیا۔ نماز چھوڑنے کو کفر کہا گیا ہے، قربانی چھوڑنے کو تو کفر نہیں کہا گیا ہے۔ اس لیے خون آلود کپڑوں کو تبدیل کریں، نماز پڑھیں، اور اگر کوئی چھینٹا لگا ہوا ہوگا تو اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ بندوں کی مجبوریاں جانتا ہے۔ دن رات میں قربانی کی جا سکتی ہے کہ کوئی قید نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ سارے کھانے پینے کے دن ہیں، سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، ایام تشریق ہے جو چاند کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ چاند کی 13 تاریخ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، خود کر سکتے ہیں اور کسی سے تعاون لے سکتے ہیں۔ یہ احکام ہیں کچھ قربانی کے حوالے سے اور گوشت کے حوالے سے جو میری یادداشت کے مطابق باقی تھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنا کرم فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق یہ موقع گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے سرخرو فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ سبحانک اللہ۔